تو خود کہہ چکے ہیں اپنا نہیں سب کا, اور انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہوا ہے. نہیں یعنی سب پوری فیملی میں سے اگر کوئی بھی ڈیفالٹر ہوا تو چودھری صاحب ریزائن کر دیں. انہوں نے اپنی فیملی کے متعلق کہا ہوا ہے جناب. یہ بات بڑی واضح طور پہ آج یہ بام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ایک اپنے اوپر جو الزامات ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور اٹینشن ڈیورٹ کرنے کے. بابر اعوان صاحب اپنی تو صفائی دیں, اپنی صفائی تو دے دیں. ابھی کل سپریم کورٹ کے اندر جو بیان 4 دن پہلے آیا اس کی صفائی تو دے دیں وہ. لیکن آپ اس وقت اور کون ہے پھر آپ کی پارٹی میں جو ڈیفالٹر ہے؟ آپ کو تو پتا ہوگا اس چیز کا. ہماری پارٹی میں الحمدللہ اگر یہ کوئی این آر او میں شامل ہوتا ہے تو وہ لسٹ آئی ہے. آپ نے دیکھا ہے نام چودھری برادران میں سے اس میں کوئی شامل ہے, نہ ہماری پارٹی کا کوئی ایک بندہ بھی اس میں نہیں ہے. نہیں این آر او نہیں, میں بینک ڈیفالٹ کی بات کر رہا ہوں جی, قرضے معاف کرانے والوں کی بات کر رہا ہوں. جی میں قرضے معاف کرانے والی کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہیں آپ کی پارٹی میں. کہتے ہیں ہماری پارٹی میں آپ نے کہا تھا کہ لسٹ میں الحمدللہ کوئی نہیں ہے. یہ بام پیدا کیا اور ٹینشن ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ اپنے عمالوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بدعمالیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی آپ رکیے گا تھوڑا آغا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ڈیفالٹر نہیں ہے. آپ نے کہا کہ لسٹوں میں ان کے نام ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے ایک ٹرانسپیرنٹ ادارہ بنائیے, ایک کریڈیبل ادارہ بنائیے, وہ تحقیقات کرے. جس نے پاکستان میں رائٹ آف کرایا ہے, پولیٹیکلی قرضے لے کر انہیں معاف کرایا ہے, ان سب سے ایک ایک پائی وصول کی جانی چاہیے, چونکہ وہ پاکستانی قوم کی, غریب لوگوں کی لوٹی ہوئی کمائی ہے, جس سے ان لوگوں نے تجوریاں بھری ہیں, جس سے ان لوگوں نے اپنے بیرون ملک اثاثے بنائے ہیں, اور یہ پاکستان کی غریب قوم کا استحصال ہے. اس کے لیے آزاد احتسابی عدالت بننی چاہیے, کمیشن بننا چاہیے, اور ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. دیکھیے ایک غریب آدمی جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے, وہ تو کہیں 200-500 کی کرپشن کرتا ہے, ڈیفالٹ کرتا ہے. جو کسان ہے, زرعی بینک کا قرضہ جو ہے اس نے بیچارے نے 10,000-20,000 کا لیا ہوتا ہے, تحصیلدار اس کے وارنٹ نکال کے چھاپے مار کے پولیس اس کو ادموا کر دیتی ہے, اور یہ لوگ کروڑوں اربوں روپے جو ہے رائٹ آف کرا کے بڑی بڑی گاڑیوں میں پھریں اور یہ ایسی پرتعیش زندگی گزاریں. نام لینا یہ تو دیکھیے, میں تو نہیں اس وقت کسی کا ایک نام لوں گا تو وہ شاید جانبداری میں آئے گا کہ سیاسی مخالفت کر رہے ہیں. چودھری صاحبان ہیں یہ, اب لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی تو حکومت ہے نا پنجاب میں, یہ سارے ریکارڈ تو آپ کے پاس نہیں, یہ ہمارے پاس نہیں, یہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہوں گے. یہ تمام ریکارڈ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے, اور اسٹیٹ بینک کا فرض ہے کہ جتنے رائٹ آف ہوئے تھے وہ تمام رائٹ آفس کی فہرست جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کرے, اور اس کی پڑتال کرنے کے لیے ایک آزاد انڈیپینڈنٹ احتساب کا ادارہ ہو, تاکہ وہ تحقیقات کرے, اور جن لوگوں نے قوم کی دولت لوٹی ہے ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے. جی آغا صاحب, آخری آپ سے, آپ کی پارٹی تو بڑی کنونسڈ ہے اس بات پہ کہ ہم لوگ نہیں ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو کون کون ہے؟ دیکھیں میں تو کبھی الزام تراشی کی سیاست نہیں کرتا, اور میں نہیں, آپ کی حکومت, مجھے یہ بتائیے, چلیں آپ لوگ نہیں بغیر ثبوت کے کبھی بات ہی نہیں کرتا. لیکن میں ایک بات کاشف کہنا چاہتا ہوں. جی آج دیکھیں یہ جو نیا سلسلہ چلایا گیا ہے قرضوں والوں کا, اور یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ ٹرو اپوزیشن ہے تو احتساب کرے جن کا نام آ گیا ہے این آر او کی لسٹ میں, ان کا احتساب کیوں نہیں کرتے؟ یہ 2 نمبر قسم کی اپوزیشن چلا رہے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے یہ عوام کی اٹینشن ڈیورٹ کرنے کی توجہ دوسری طرف لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ 2 نمبری سیاست ہے, اور اب پاکستان میں یہ 2 نمبری سیاست نہیں چلے گی. اسی لیے ساروں پر پریشر موجود رہتا ہے ہر وقت, چاہے وہ این آر او کا ہو, چاہے قرضے معاف کرانے کا ہو. آپ حکومت میں تھے مشرف صاحب کے ساتھ, چودھری صاحب وزیر اعظم بھی رہے, پھر شوکت عزیز صاحب بھی رہے. اب یہ نہ کہیے گا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ 53.4 ارب روپے کے قرضے جو معاف کیے اس وقت آپ کی حکومت نے, کیونکہ آپ کی حکومت نے معاف کیے, یہ کن کے معاف کیے؟ رشتہ داروں کے معاف کیے گئے یہ قرضے. دیکھیں ہم نے تو وہ لسٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی پیش کر دی تھی. نہیں, یہ تو کام کافی نہیں ہے جی. اب آپ یہ کہنا کہ ہم نے لسٹ پیش کر دی تھی. اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم نے اس لسٹ کو کیوں پیش کرتے؟ نہیں, لیکن وہ تو ریکارڈ کی بات ہے نا صاحب. ارے یہ وہ لسٹ ہے جو ہمارے زمانے میں ایکسپائر ہو چکی ہے. نہیں, لیکن آغا صاحب یہ کون لوگ ہیں؟ ہاتھ صاف ہے. کون لوگ ہیں؟ ہاتھ اس گندگی میں میلے ہوئے ہوتے تو ہم ہاں چلے. اب آج ان کی حکومت ہے تو یہ چاہے کوڈ بنائیں, کوئی احتساب کا قانون لائیں, کوئی آزاد کمیشن بنائیں, بجائے نہ بیٹھے اور فیصلے کروائیں. کیوں نہیں کرواتے؟
لیکن یہ لوگ کون تھے جن کے تقریباً 55 ارب روپے کے قرضے آپ نے معاف کیے؟ مشرف صاحب نے، آپ کی حکومت نے معاف کیے. مجھے بتائیں یہ لوگ یہ قرضے کیوں معاف کیے آپ کی حکومت نے صاحب؟ یہ تو کہنا کہ ہم نے نیشنل اسمبلی میں نام دے دیے کافی نہیں ہے. اس کا جواب تو وہ دیں گے، لیکن میں پارلیمانی منسٹر تھا، میں نے خود اس کو پیش کیا. نہیں لیکن پیش کر دینا کافی ہے. آپ نے یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے تو نام پیش کر دیے. جی کیوں نام پیش کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ قرضے معاف کیوں کیے گئے؟ اگر غلط ہوئے ہیں تو اس کے متعلق کارروائی کریں. اب ان کے ہاتھ میں ہے، یہ کیوں نہیں کرتے؟ اور سب سے پہلے NRO کی جو لسٹ آئی ہے اس کے متعلق تو یہ کریں احتساب. وہ جو 1.65 بلین ڈالر جو ہے وہ قوم کا، غریب عوام کا کھایا گیا ہے، اور ایک شخص نے کھایا، اور یہ 4-5 آدمیوں نے مل کے کوئی ہزاروں بلین ڈالر جو ہے وہ کھایا ہوا ہے. وہ کیوں نہیں دے رہے؟ وہ تو سامنے ہے. وہ تو سامنے. بہت شکریہ. توجہ اٹھانے والی بات ہے کاشف، یہ عوام کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. چلے میں حکومت سے اس کا جواب لیتا ہوں. جی نبیل کمول صاحب، گفتگو آپ نے سنی. اب دو مختلف ایشوز ہیں. یہ جب خود حکومت میں تھے اس وقت 60 ارب کے ہوئے جو قرضے معاف، کہتے ہیں کہ جی ہم نے نام پیش کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے سامنے چیزیں پڑی ہیں اس کو کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کرتے آپ؟ خالی یہ کہہ دینا کمیشن بن جائے گا تو کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہتی گنگا میں سب نے جو ہے ہاتھ ڈالے، اور یہ کہنا کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، مطلب آپ دیکھیں نا کہ کتنی یہ امبیرسمنٹ ہے پولیٹیشنز کے لیے کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہیں. وہ کہہ رہے کہ جی NRO والوں نے یہ کیا، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں قرضہ معاف کروانے والوں نے یہ کیا. تو یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ سیاسی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو جو ہے مشرف کے دور میں جو قرضے معاف کرائے گئے، ان کے جو ان کو فیسلیٹ کیا گیا، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں جو NRO زدہ ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. سب کا احتساب ہونا چاہیے. کون کرے گا؟ اب کرے گا کون؟ اس کا میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کون کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جی ہمارے اوپر، پولیٹیشین کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر چلو آپ کہہ لیتے ہیں کہ جی عوام کو اعتبار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر ایک چیف جسٹس کے طرف سے نامنیٹڈ بندہ ہو، اور جس طریقے سے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بھی ایک جج بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے سے اور اداروں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ایسا ایک ادارہ بننا چاہیے جس کی سربراہی جو ہے ایک ایسے ایماندار جج سپریم کورٹ کا ہونا چاہیے. ہی مسٹ بی ریکمینڈڈ بائی دی چیف جسٹس آف پاکستان، اور پھر اس کو بٹھا کر ساری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جتنے لیڈرشپ ہیں، ان کے اعتماد کے ساتھ اس کو کہا جائے کہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم تیار ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے اور یہ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح میں نے کہا کہ NRO کا لسٹ اناؤنس ہو گیا. NRO میں جو لوگ سامنے ہیں وہ سب کے سامنے نام آ گئے ہیں. اب یہ ایک لسٹ بن رہی ہے کہ جن جن لوگوں نے اپنے قرضے معاف کرائے ہیں یا جو لون لے کر ڈیفالٹر ہو گئے، تو اگر یہ سارے اپنے پیسے واپس لے آئے، آپ یقین کریں ہمیں پاکستان کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے اپنی جولی پھیلائیں یا دوسروں سے ایڈ لیں، امداد لیں. لیکن یہ بات تو آپ کی حکومت کے سمجھنے کی ہے نا نبیل صاحب، یہ بات تو آپ کی حکومت کے سمجھنے کی ہے. اس قسم کی چیزیں کہ اس کا میڈیا میں آنے کے بعد یہ تو چند بیانات آئے سیاستدانوں کی طرف سے، تو آپ کی حکومت نے بھی لسٹ نہیں دی. ابھی بھی آپ وہ کہتے ہیں کہ لسٹ ہم نہیں دیں گے. لسٹ آپ جا کے ریکارڈ سے نکال لیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سوالات ہیں. یعنی آپ کی حکومت کی جانے سے بھی کوئی لسٹ نہیں سامنے آ رہی، تو آپ تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں. NRO کا لسٹ کس نے؟ NRO کا لسٹ ارے صاحب وہ تو پھنسنے کے بعد آئی نا، تو ہماری گورنمنٹ نے نکالا. وہ تو پھنسنے کے بعد آئی، جب مارے گئے، جب پھنس گئے، جب کچھ نہیں کر سکتے تو بات نہیں ہے نا. بات فرق یہ ہے نا کہ دیکھیں ابھی یہی بات ہے کاشف کہ میڈیا آزاد ہے. میڈیا کی آزادی کا یہی تو فائدہ ہے کہ ایک چیز اگر ایشو اگر عوام کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ ہمارے پہ جو ہے لاگو ہو جاتا ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ ہم اس عوام کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم نے یہ NRO کا لسٹ نکالا. مجھے یہ بتائیے نبیل صاحب، مجھے یہ بتائیے، پیپلز پارٹی کے بھی وزیر ہیں، دوسرے جماعت کے بھی وزیر ہیں. مجھے یہ بتائیے 57 کروڑ کا قرضہ تھا فوزیہ گیلانی صاحبہ کے اوپر جو وزیر اعظم کی وائف ہے، 4.5 کروڑ میں سیٹلمنٹ ہوئی. اب یہ کون سی دنیا کا طریقہ ہے صاحب؟ کیا آپ نے لیے 57 کروڑ ہے، دے آپ 4 کروڑ روپے، اور یہ 57 کروڑ بھی لیے 93 کے شاید لیے ہوئے. دیکھیں یہی بات ہے نا، ہم یہاں پر میڈیا کے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں.